وچ سارا قرآن ہے، پڑھ کے تو ویکھ جیڑا مرضی سی پارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا، کالیاں زلفاں والا دکھی دلاں دا سہارا، قسم خدا دی مینوں۔ دوستو، رد دیوبندیت کو سننے کے لیے ہمارے چینل نور حسن رجوی نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ جناب حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سلام کا جواب صرف سنی مسلمان وفادار رسول دیں، کوئی دیوبندی دشمن رسول غدار رسول میرے سلام کا جواب نہ دے۔ جناب حضرات، یہ دیوبندی امان اللہ قاسمی دیوبندی ہے، جھارکھنڈ کا رہنے والا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کے لیے کیا کیا گمان رکھتا ہے، اس کی جماعت میں کیا کیا عقیدہ رکھا جاتا ہے۔ معاذ اللہ، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، جتنے برے کام بندے کر سکتے ہیں وہ سب معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے۔ اگر بندے کریں اور خدا نہ کرے تو بندے کی طاقت خدا سے بڑھ جائے گی اور خدا کی طاقت جو ہے بندے سے گھٹ جائے گی معاذ اللہ۔ اس طرح کا ذہن دیتے ہیں یہ مسلمانوں کو۔ مسلمانوں کے ایمان و عقیدے پر کس طرح کا جو ہے حملہ کرتے ہیں، اس گفتگو کو، اس آڈیو ویڈیو کو پورا ملاحظہ فرمائیں، پورا دیکھیں دھیان سے اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہاں بولیے حضرت، کٹ گیا؟ ہاں، فون کٹ گیا۔ ہاں، تو آپ نے جو بولا ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ جھوٹ پر قادر ہے، چوری پر قادر ہے، زنا پر قادر ہے، یعنی جتنے برے کام بندے کرتے ہیں ان سب پر خدا بھی قادر ہے، خدا بھی کر سکتا ہے۔ تو کیا معاذ اللہ یہ خدا کی شان بیان ہو رہی ہے، خدا کی قدرت بیان ہو رہی ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے خدا کی جو ہے قدرت بیان کرنے کا؟ اسی طرح سے آپ کو خدا تعالیٰ کی، اللہ رب العزت کی قدرت بیان کرنے کا کوئی اور دوسرا طریقہ نہیں ملا؟ سنیے، اب بولیے۔ یہ کفریہ ہم جب تقریر کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، یہ تعریفی جملہ ہے۔ بھائی میں نے کہا یہ تعریفی جملہ نہیں ہے، یہ اس کی قدرت کو لے کر سوال کیا گیا ہے، تو اس کے جواب میں مولانا نے فرمایا کہ اللہ کو تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے۔ تو قدرت حاصل ہونا اور کرنا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ بھی محسوس کرتے ہیں۔ نور حسن صاحب، آپ بھی امور منہیہ کے ارتکاب پر قادر ہیں مگر کرتے نہیں ہیں۔ جی، آپ کے علماء نے خود کہا ہے اپنی کتابوں میں، تو کیا ہم جب اللہ رب العزت جھوٹ پر قادر ہے، چوری پر قادر ہے، زنا پر قادر ہے، یعنی جو کام بندے کر سکتے ہیں وہ کام خدا بھی کر سکتا ہے، اور اگر بندے کریں اور خدا نہ کرے تو بندے کی طاقت خدا سے بڑھ جائے گی اور خدا کی طاقت بندے سے گھٹ جائے گی۔ یہ ذہن موڑا، اس طرح کا ذہن دیا۔ مگر ہمارا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بیان کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ تو کیا جن عیوبات سے پاک ہے اللہ تعالیٰ کو ان عیوبات کے کرنے پر قدرت نہیں ہے؟ کیا چیز؟ جن عیوبات سے اللہ پاک منزہ ہیں ان تمام عیوبات میں اللہ کو قدرت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اتنا بولیے۔ دیکھیے، سنیے، ان عیوبات کے دیکھیں زبان میں استعمال تعریفی جملہ اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا، پھر وہی بات، مگر ان عیوبات کے ادائیگی میں اللہ کو قدرت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اتنا بولیے۔ دیکھیے، سنیے، آپ پاک ہیں؟ ارے سنیں، آپ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے نا، جی، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ کس طرح کریں گے؟ بس اتنا بتائیے۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، اس طرح سے کریں گے۔ اور خالق الخنزیر، جی، اس کی قدرت اگر کوئی سوالیہ جملہ بولے گا پھر وہی بات، تعریف میں بول رہا ہوں کہ خدا کی تعریفی جملہ ہے یہ نہیں ہے، یہ تعریفی جملہ ہے یہ نہیں ہے۔ جب تعریفی جملہ ہے ہی نہیں تو خدا کی قدرت کا بھی یہ جملہ نہیں ہے۔ کون سا؟ جو آپ بیان کر رہے ہیں، خدا جھوٹ بول سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، زنا کر سکتا ہے، جتنے برے کام ہیں جو بندے کرتے ہیں وہ معاذ اللہ خدا بھی کر سکتا ہے، خدا ان پر قادر ہے، تو یہ بھی خدا کی قدرت بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ خدا کی قدرت بیان کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سوال کرے آپ سے کہ ان چیزوں پر اللہ کی قدرت حاصل ہے تو کیا جواب دیجیے گا؟ آپ ہی میں آپ سے مستفتی بن کر سوال کر رہا ہوں کہ نور حسن بولیے، ان چیزوں پر اللہ کو قدرت حاصل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ باللہ العلی العظیم، اس طرح کا عقیدہ لوگوں کو دینا، لوگوں میں پیش کرنا، یہ منافقوں کا، کافروں کا طریقہ ہے جناب، آپ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بولیے، اگر کوئی سوالیہ جملہ کرے،
सवालिया जुमला है, अगर आप सवालिया स्पेस लगाकर आपसे सवाल करें कि इन चीजों पर अल्लाह को कुदरत हासिल है या नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन सब चीजों से पाक है। बात हमारा अलग ये चीज अकीदा है। है, जो हमें कुरान ने हुक्म दिया है जी। हमारा उस पर ईमान है। पाक होना, आप भी बहुत सारे गुनाहों से पाक है लेकिन आप करते नहीं है। फिर वही बात, आपको कुदरत हासिल है उन गुनाहों के करने पर। देखिए सुनिए, तबलीगी जमात वाले जमातों में जाते हैं, दरवाजे झांकते हैं, वो चोरी करते होंगे। सुनिए, यहाँ पर करते हैं मैं या कह नहीं? रहा हूँ कि ये बोले, सवालिया बोले, जुमला है, चोरी करते होंगे जरूर। ये सवालिया जुमला है कि फिर वही अल्लाह बात। पाक, अगर कोई आपसे सवाल करे कि अल्लाह पाक चलिए, तो मुझे इस बात आज पर- आपसे बात करके ये पता चला कि देवबंदियों का कितना गंदा और नापाक और घिनौना धर्म है और अकीदा है। देवबंदियों का ये अकीदा है माज़अल्लाह के खुदा झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, जिना कर सकता इसका है। मतलब आपका ये अकीदा है कि अल्लाह को इन चीजों पर कुदरत नहीं है। फिर आप वही अल्लाह बात। को बाद चीजों पर कादिर मानते हैं। हमें ये भी मालूम हो गया कि आप सुनिए, अल्लाह तुमने को बाद कहा- चीजों पर कादिर मानते हैं। ये कादिर यहाँ खुदा की कुदरत बयान करने का तरीका ही नहीं है, ये कुफरिया बात है जो खुदा ये के लिए सवालिया ऐसी- जुमले के जवाब में जवाब ला है। हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील हमें भी अज़ीम। मालूम मैंने हुआ कि तुमसे अल्लाह को आप पूछा- बाज़ शय पर कादिर मानते हैं, कुल्ले सुनिए। शय पर कादिर नहीं मानते हैं। सुनिए, जी। मैंने आपसे कहा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तारीफ आप इस तरह करेंगे, माज़अल्लाह खालिकुल खिंजीर है खुदा। तारीफ कौन कर रहा है? तारीफ जुमला नहीं है, ये सवालिया जुमला है। ये फिर वही बात, अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ किस तरह की जाएगी कि अल्लाह खालिकुस ताला वो समावाति वल है अर्ज़। जिसने पहाड़ों को पैदा किया है, जिसने आसमान को पैदा किया है, आसमान को बनाया है, जमीन का फर्श बिछाया है, जी नबियों को पैदा किया है, जी समंदरों को पैदा किया है, जी, ये तारीफ जुमला है। सारी कायनात उसने पैदा की है, जी सारी कायनात का खालिक और मालिक है। जी, जिस रब ने हमको पैदा किया है ये वो हमारा रब अहले है। सुन्नत वल एक जमात मिनट। का अकीदा है कि खलके शर है, कस्बे शर नहीं। इसको मानते कि नहीं मानते? देखिए, हेलो? मैं सुनिए आप खलके शर है, ये खलके शर नहीं है, फिर बल्कि वही बात। कस्बे शर है। ये इस जुमला को मानते कि नहीं मानते? मैं आपके यार- अकीदे को समझ गया कि आपका अकीदा कितना गंदा और नापाक है कि खुदा के लिए भी तुम उन चीजों को लाते हो जो माज़अल्लाह बंदों की फितरत है, बंदे की फितरत है कि वो लाते चोरी नहीं, कर ला सकता है। सकने के बारे में है ये जुमला सुनिए, अकीदा है। सुनिए, मैं समझ गया आपका अकीदा कितना गंदा और नापाक अकीदा है। सकना और अच्छा ठीक है, वो हो सकता है वो आपका कोई खुदा हो, कोई आपका जो है बनाया हुआ हो, कोई डालडा खुदा जो है चोरी पर भी कौन कादिर है और कौन जानता है? जिना पर भी है और ना जाने क्या क्या मतलब कर सकता है। ठीक है, हमारा रब इससे पाक है। ठीक है, हमारा नबी सच्चा, हमारा रब सच्चा। बिल्कुल सच्चे हैं, हाँ। इसमें क्या शक है मेरे भाई? जी जी, हमारा रब लेकिन सच्चा आप है, बोलिए हमारा कि नबी सच्चा है। पाक होने के बावजूद अल्लाह इन चीजों पर कादिर है कि नहीं कादिर? खाली इतना बोलिए। तो ये कौन सी कुदरत बयान कर रहे हो खुदा की? क्या ये खुदा कुदरत की बयान कुदरत नहीं बयान हो है, रही मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल का अरे जवाब आपको देना पड़ेगा। जनाब, आपने खुदा की कुदरत यही तरीके से बयान की है। ये सवालिया जुमला है, ये अल्लाह तारीफी जुमला नहीं है, लेकिन सवाल मैं कर रहा हूँ। जनाब हजरात, यह है देवबंदियों का अकीदा कि माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, जिना कर सकता है। आपका और आपको अकीदा है कि यकीन अल्लाह ना को आए इन तो चीजों पर मैं कुदरत इनकी- हासिल नहीं है। मैं इन हजरात की किताबें दिखा सकता हूँ, इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगा जरूर। और इसका वीडियो भी बनेगा जनाब, ठीक है, इसका वीडियो बनेगा और ये यूट्यूब पे जाएगा इंशाल्लाह। आपने बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ आपसे सीखा है मैंने कि आपका अकीदा क्या क्या है। जो काम बंदे करते हैं, गिलाजत अल्लाह वाले पाक- काम, गंदे काम, बुरे काम, उस बुरे अल्लाह और पाक गंदे को कामों में इन चीजों आपने पर अल्लाह रब्बुल आप इज्जत को भी कादिर नहीं शामिल कर मानते, लिया है। इसका सुनिए, मतलब है कि सुनिए। अल्लाह पाक को आप बाद चीजों पर कुदरत मानते सुने हैं। सुने सुने, आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत को भी उस चीज में शामिल कर लिया है जो काम बंदे करते हैं, यानी बुरे काम, गंदे काम, समझे? आपसे सिर्फ इतना ही सवाल है कि आप अल्लाह को इन चीजों पर कादिर मानते कि नहीं मानते? सुने सुने, वो आपका कोई खुदा होगा जो इन सब कामों आप में इन बंदों के चीजों पर साथ। अगर कुदरत नहीं मानते हैं तो आपको कहना पड़ेगा नौज बिल्ला अल्लाह को बाजी चीजों पर कुदरत अच्छा, एक हासिल है। बात और बताइए। हाँ, एक बात मुझे याद आ गई। आप कहते हैं माज़अल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और को शरीक करना ये शिर्क है, तो आप ये शिर्क कर रहे हैं या कुफ्र कर रहे हैं, जरा बताएं। आपकी कौन पकड़ सा? आ गई। आप ये कहते हैं कि अल्लाह की जात में किसी को शरीक करना, किसी को जात में शरीक ठहराना। अल्लाह पाक की जात में कोई शरीक नहीं कर रहा है। भाई अल्लाह की जात यकता है, हम किसी इंसान को यकता बोले हैं? अरे सुने तो जनाब, आपने देखिए आप अल्लाह कहते की हैं- जात यकता मोती है, अल्लाह की जात वाहिद है, उस अहदियत और अच्छा समदियत चलिए, में आप अपना तरीका बताइए कि आप क्या कहते हैं कि खुदा किस किस काम को कर सकता है, किसको नहीं करेगा। चलिए बताइए। अल्लाह को तमाम चीजों पर कुदरत हासिल है। मरने पर भी कुदरत हाथी से अल्लाह ताला को फना हो जाएगा। अल्लाह ताला हम तो अल्लाह फना हो ताला जाते हैं, हम तो मर जाते हैं, फना हो जाते हैं। अल्लाह ताला को तमाम चीजों पर कुदरत हासिल है, और करना और न करना ये अलग चीज है।
نہیں تو اللہ تعالیٰ فنا اللہ ہوگا کیا؟ کو آپ یہ بولیے کہ اللہ کو بعض چیزوں پر قدرت تو حاصل ہے. اللہ خالی آپ یہ تعالیٰ اللہ دیکھیے آپ خالی یہ بولیے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض، آپ عالم آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بعض چیزوں پر قدرت حاصل ہے، سنیں حضرت، اور یہ بھی اللہ کی توہین ہے. ارے سنیں اور جب اللہ کی یہ توہین ہے تو نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑھ کر اللہ کی کیا توہین ہو سکتی ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اللہ کو بعض چیزوں پر قدرت حاصل ہے. معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک، یہ مسلمانوں کا ایمان لوٹنے کا نیا طریقہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک تمام چیزوں پر قادر ہیں، مگر اللہ سے ان چیزوں کا صدور اللہ کی شان کے مناسب نہیں. اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، لیکن اللہ ان چیزوں پر قادر ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ قادر نہیں ہے. اس کا مطلب ہوا کہ اللہ کو آپ بعض چیزوں پر قادر مانتے ہیں، بعض چیزوں پر قادر نہیں مانتے. تو جھوٹ پر بھی قادر ہے. اللہ پاک بالکل جھوٹ پر قادر ہیں، مگر اللہ سے کرتے نہیں. اللہ آپ نے بولا تھا کہ شے کسے کہتے ہیں؟ تو شے ہر اس موجودہ چیز کو کہتے ہیں جو حاضر ہے. ایک منٹ، نہیں پہلے ایسا نہیں. اب آپ گر گئے، آپ گر گئے. ہر موجود چیز کو کہتے ہیں، ہر موجود شے کو کہتے ہیں نا شے. ہاں، اور آپ نے چاہے وہ محسوس ہو، کل شیء قدیر، چاہے وہ محسوس ہو چاہے وہ غیر محسوس ہو. جی، سنیں تو آپ چاہے وہ محسوس ہو چاہے وہ غیر محسوس ہو. یعنی تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. آپ جھوٹ بولتا کہاں ہے؟ بول سکتا کی بات کر رہا ہوں. بول سکنا اب بول سکنا اور کرنا میں آپ کو فرق نہیں نظر آ رہا ہے. سنیں، یعنی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ معاذ اللہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. جی، آپ نے ابھی شے کو کہا تھا، اور شے وہ چیز ہوتی ہے جو موجود ہو. جی، تو خدا کا جھوٹ موجود دکھلائیے کہ خدا کا جھوٹ کہاں ہے. آپ یہ بولیے کہ آپ نہ ہو سکنا، اللہ تعالیٰ کا قادر نہ ہونا. ارے بھائی، قادر نہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے. قادر نہ ہونا قدرت بیان کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، جو میں بتا چکا ہوں پچھلی بار. اللہ پاک کا قادر نہ ہونا یہ بھی ایک شے ہے. معاذ اللہ لعنت اللہ. آپ یہ بول رہے ہیں کہ اللہ کو ان چیزوں پر قادر نہیں ہے. سنیں آپ ہم سے جس طرح سے سوال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت ایک قادر ہونا ایک شے ہے. پاگل ہو گئے، بوکھلانے لگے ہیں، میری بات کو نہیں سن رہے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ یہ بول رہے ہیں حضور کہ جس طرح سے اللہ پاک کا قادر ہونا ایک شے ہے اور آپ اس کو دکھلائیے، تو میں بھی ایک سوال کر رہا ہوں آپ سے، اس کا پلٹ کر کے اس کی نقیض یہ ہے کہ اللہ کا لا قادر ہونا یہ بھی ایک شے ہے، آپ اس کو دکھلائیے. معاذ اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ان چیزوں پر قادر ہونا یا ہو سکنا ایک شے ہے، اور آپ شے کے بارے میں آپ ابھی کہا، آپ نے کہا کہ شے وہ ہے جو محسوس ہے. آپ نے کہا تو آپ اس کو دکھلائیے. میں بھی پلٹ کر کے اس کا نقیض سوال کروں گا. آپ خدا کا جھوٹ دکھائیے، اللہ تعالیٰ کا جھوٹ دکھائیے. اللہ تعالیٰ کے جھوٹ صدور پر ہم نے بالکل اتفاق نہیں کیا. علماء دیوبند کا بالکل عقیدہ نہیں کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. سکنا، قدرت ہونا یہ الگ چیز ہے، اور کرنا یہ الگ چیز ہے. یعنی بول سکتا ہے کیا؟ یعنی بول سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے. اچھا، قدرت حاصل ہے جی، تو یعنی بول سکتا ہے. بالکل بول سکتا. اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت حاصل ہے تو بول سکتا ہے نا. ہاں بالکل. تو پھر قرآن پاک کی آیت پہ آپ کا ایمان کہاں ہے؟ کون سی آیت پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بار میں پہلے سنا چکا، پتہ نہیں اس میں یا دوسری میں. ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور ایک اور آیت ہے ومن اصدق من اللہ قیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا. اور یہ ومن اصدق من اللہ حدیثا، اور کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ جی، کون ہے جو اللہ سے سچا ہو؟ تو ہمارے عقیدے سے اللہ کا جھوٹا ہونا کہاں لازم آتا ہے؟ ارے بھائی، آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہم نے کہا کہ اللہ جھوٹ بولتے ہیں. جو سب کام ہم نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں پر قدرت حاصل ہے. ایک بندے کا کسی چیزوں پر قدرت حاصل ہونا وہ الگ چیز ہے، اور کرنا ہی الگ چیز ہے. ہر اہل علم، ہر آدمی جو ذی شعور آدمی یہ دونوں محسوس کر سکتا ہے. آپ ملی نور حسن صاحب رضوی ہیں، آپ کو تمام آپ زناکاری کر سکتے لیکن کرتے نہیں ہیں، چوری کر سکتے لیکن کرتے نہیں ہیں. ان امور پر آپ کو قدرت حاصل ہے، لیکن امید یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہیں کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر قادر ہیں. آپ اچھے کو اچھا کہیں گے یا نہیں؟ جی، اچھے کو اچھا کہیں گے یا نہیں؟ بالکل کہوں گا. اچھوں کو اچھا، برے کو برا کہیں گے یا نہیں؟ بالکل کہوں گا. بالکل کہیں گے نا. جی، تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں پہلے سے ہی موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا، اور اللہ سے سچا کوئی نہیں. جی، اللہ سے سچا کوئی نہیں. جی، اللہ تعالیٰ گناہوں سے دور ہے. جی، بندے گناہ سے اللہ گناہ نہیں کرتا. ہاں کرتا ہوں. کس نے کہا کرتا ہے؟ بالکل کسی نے نہیں کہا کہ اللہ گناہ کرتا ہے. آپ کا کہنا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے.
ہم نے نہیں کہا کہ تو گناہ بھی کرتا ہے، بلکہ ہم نے کہا کر سکنا. یہ ارے قدرت بھائی، والی آپ لوگوں کو مغالطہ مت دیجیے، پھر وہی بات، آپ لوگوں مغالطہ کے تو آپ درمیان کہہ رہے غلط ہیں فہمی مت پھیلائیے. ہم نے یہ کہا کہ کر سکنا اور کرنا یہ دونوں میں زمین آسمان کے درمیان جتنا فرق ہے اتنی دیکھیے، بڑا آپ فرق کی کرنا. کتابوں میں تک لکھا ہے کہ کیا ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے کیا؟ ہاں اس میں اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتے ہیں، لکھا ہوا ہے، دکھائیں گے آپ؟ بول سکتا کی بات کر رہا ہوں. سکنت میں بھی ابھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بول سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. آپ چوری کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. سنیں ٹھنڈے دماغ سے سنیں میری بات کو. جی جی آپ نے ابھی کہا کہ اچھے کو اچھا کہیں گے، برے کو برا کہیں گے. جی. تو میرے رب کی تعریف اس طرح نہیں ہوگی جس طرح آپ بیان کر رہے ہیں. تعریف ہی نہیں ہے یہ سوال، سنیے، قدرت کا بیان. ارے سنیں یہ میرے رب کی قدرت کا اس طرح سے جو ہے اظہار نہیں ہوگا. میرے رب کی قدرت کا اس طرح اظہار جہاں ہوگا. اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں پر قادر ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اللہ پاک نے خنزیر کو پیدا کیا، اللہ نے سانپ کو پیدا کیا. خلق شر نہیں ہے، کسب شر ہے. کسی بری چیز کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ برے نہیں ہو جاتے ہیں. اس چیز کو، برائی کو، آپ بولیے کہ چوری کو کس نے پیدا کیا؟ چوری ایک فعل ہے، اس کا خالق کون ہے؟ ڈکیتی ایک فعل، اس کا خالق کون ہے؟ اس کا خالق کون ہے بولیے؟ ایک اچھا راستہ دیا اللہ تعالیٰ نے، ایک برا راستہ دیا ہے. اچھا گمراہی کو کس نے پیدا کیا؟ گمراہی کو کس نے پیدا کیا؟ گمراہی کو کس نے پیدا؟ گمراہی پر بندہ خود جاتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہیں کہتا کہ گمراہی ایک چیز ہے کہ نہیں؟ پھر وہی بات، چیز ہے کہ نہیں چیز ہے؟ جو کام بندوں کے لیے فٹ کر رہے ہو، اس چیز کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اس اچھا یہ چیز کو بتاؤ، انسان شیطان کا کھلا ہوا دشمن ہے کہ نہیں؟ بالکل کھلا ہوا دشمن. شیطان کا بھی خالق اللہ ہے. ارے سنیں تو کم سے کم میں کیا کہہ رہا ہوں. جی. انسان گناہوں کا بھرا ہوا ہے یا نہیں؟ انسان گناہوں سے بالکل وہ ہے، لیس ہے، بالکل گناہوں سے مرکب ہے نا؟ بالکل لوتھڑا ہے. لوتھڑا ہے نا؟ جی. چلیے، کیا معاذ اللہ خدا کو بھی ایسا مانیں گے؟ کیسے لازم آتا ہے؟ گناہوں سے بھر سکتا ہے، کیسے کہاں سکتا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک گناہ کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. اللہ کو تمام چیزوں پر قدرت حاصل ہے. اچھا، یعنی آپ کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ یعنی گناہ پر قادر ہے، گناہ کر سکتا ہے. تو وہ شروع سے ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک تمام امور منہیہ کے کرنے پر قادر ہیں، اور قادر تو ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. تو قادر ہونا الگ چیز ہے اور کرنا الگ چیز ہے. اچھا، میں نے دیوبندیوں کے مدرسے میں ایک اردو کی کتاب پڑھی تھی، ہاں، جس میں لکھا تھا کہ اللہ ایک ہے، وہ پاک ہے، بے عیب ہے. جی. چوری عیب ہے یا نہیں؟ بالکل ہے، عیب ہے. تو پھر جب چوری عیب ہے تو پھر اللہ کے لیے کیوں لگا رہے ہو؟ ہم تو کہہ رہے ہیں عیب ہے. ایک منٹ، اللہ ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن کیا اس سے یہ لازم آتا ہے کسی چیز کا کسی چیز سے پاک ہونا یہ لازم آتا ہے اس کے آدمی قدرت کو؟ اللہ کی قدرت بیان کرنے کا کیا یہی طریقہ ہے؟ طریقہ یعنی یہ سوال کا جواب ہے. یہ کسی نے آپ سے اگر کوئی غیر مسلم کہے یعنی دیکھیے، اب میں سمجھ گیا آپ کی جو مثال دی ہے بزرگوں نے کہ ایک ہوتا ہے جنگلی خنزیر، ایک ہوتا ہے ویسا والا خنزیر. تو جو جنگلی خنزیر ہوتا ہے ان کی جو ہے نا وہ لائن چلتی ہے، لائن. اگر ایک گھو میں گرے گا نا، کیچڑ میں گرے گا، گٹر میں گرے گا، تو سارے کے سارے اسی گٹر میں اسی کیچڑ میں گر جائیں گے. یہ تو پتا چلے گا روزے محشر میں. اسی طرح دیوبندیوں کی فطرت ہے کہ ایک نے اگر کفر کیا تو سارے کے سارے پتا چلے گا میدان محشر میں. احمد رضا کی قبر کھول کے دیکھیے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا وہاں. احمد رضا خان کی قبر کھول کر کے دیکھیں. اللہ رب العزت نے احمد رضا خان نے اللہ کو بعض چیزوں پر قادر مانا ہے، یعنی اللہ کی شان میں توہین کی ہے. تو ان کی قبر کھول کے دیکھیے، مباہلہ کیجیے. میں مباہلہ کے لیے تیار ہوں اگر وہ جو ہے عذاب میں جکڑا ہوا نہیں ہوگا تو. اچھا، کس بات پر بحث کریں گے ہمارے عالم سے؟ چلے بتائیے. آپ جس موضوع پر بحث کروانا چاہتے ہیں. نہیں، آپ چنیے. ٹاپک آپ کا، وقت آپ کا. جی. ٹاپک بھی آپ کا، وقت بھی آپ تو مطلب اس بحث سے کوئی خلاصہ نتیجہ دیکھیے، اس طرح کی باتوں سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا ہے. سیکھنے کو ملا کہ دیوبندیوں کا کیا کیا نظریہ ہے، کیا کیا عقیدہ ہے. مجھے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ رب العزت بریلی حضرات اللہ کو بعض چیزوں پر قادر مانتے ہیں. ایک خدا بھی گناہ کر سکتا ہے، چوری بھی کر سکتا ہے، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جھوٹ بھی بول سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ لوگ بعض چیزوں پر قادر مانتے ہیں، یہ معلوم ہوا ہمیں. آپ کی باتوں سے مترشح ہو رہا ہے، بالکل واضح طور پر مترشح ہو رہا ہے کہ آپ اللہ کو بعض چیزوں پر قادر مانتے ہیں، بعض چیزوں پر نہیں مانتے. یہ اللہ کی کھلی ہوئی توہین ہے، اللہ کی شان میں کھلی ہوئی تذلیل ہے. تم سے میں نے یہ پوچھا تھا کہ کیا اللہ کو خالق الخنزیر کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. جی، لیکن سوالیہ جملہ میں کہہ سکتے ہیں، ایسے نہیں کہہ سکتے. تعریفی جملے میں نہیں کہہ سکتے ہیں. سنیں پہلے سنیں. تعریف کے جملے میں نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آدمی سائل نے سوال کیا
सुने, सवाल के जवाब में कर सकते हैं। तुमने खुदा की यहाँ कुदरत बयान की है, ठीक है? कहाँ पे? यहाँ अभी जो तुमने कहा था, बात आप उधर मत ले जाए, मैं आप इधर लगाइए कि हमारे आप जो जंगली गधे की जो मिसाल दे रहे थे, आप इससे ये साबित करना चाह रहे थे कि एक ने कुफ्र किया तो सबों ने कुफ्र किया। बिल्कुल बिल्कुल उसी कुफ्र में मैं ये भी मैं उसके जवाब में ये कह रहा हूँ कि अहमद रजा खान की कब्र खोल करके देखिए और अंदाजा हो जाएगा कि उसने जो अल्लाह की शान है, नूर से उनकी शान में इतनी तौहीन की है कि अल्लाह को बाद चीजों पर कादिर माना है और नबी को अल्लाह के शान में बिठा दिया, अल्लाह के मर्तबे हम पल्लम बिठा दिया है, जो कुछ खुला व शिर्क है। माज़अल्लाह लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। चलिए शिर्क साबित कीजिए। उन्होंने ये कहा है कि जो अर्श पर मुस्तवी थे खुदा बन करके वही जमीन पर हो गए मुस्तफा बन करके, ये तो खुला व शिर्क है। ये किसने कहा है? अहमद रजा खान के चेलों ने कहा है। चेलों ने कहा है जी। चलिए वो हवाला भेजिए। हाँ बिल्कुल, मैं हवाला दूंगा। उसके लिए अलग टॉपिक मौजूद कीजिए। जी जी। हाँ, जो अर्श पर मुस्तवी तो खुदा बनकर मदीने में वही है मुस्तफा बनकर, ये खुला व शिर्क नहीं है। मुस्तफा को अल्लाह को मुस्तफा में तहलील मानते हैं। अच्छा ये बताइए, रब कौन है? रब कौन है? हाँ, क्या मतलब इसका? कौन है रब? आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि रब कौन है? नहीं, रब कौन है? रब कौन है? खालिक है, अल्लाह है। खालिक है ना जी, है ना। सारी कायनात को वही पाल रहा है, वही खिला पिला रहा है। जी हैं? जी। अच्छा, मैं आपके घर का खुदा दिखाऊं? जी, मैं आपके घर का खुदा दिखाऊं? आप इसका मतलब आप वही से देख रहे हैं? हाँ, मैंने आपकी किताबों से पढ़ा है ना। जी हाँ, अब अपने घर का रब देख लीजिए, खुदा देख लीजिए, पालने वाला देख लीजिए, ठीक है? आपको खुदा नहीं पालता है बल्कि रशीद अहमद गंगोही पालता है, समझे? और सारे बरेलियों को अहमद रजा खान पाल रहा है। सुनो तो, हमारा तो हमें सारे बरेलियों को अहमद रजा खान के नाम लेकर के देवबंदियों को गायम गलौज करके उनकी रोटी रोटी चल रही है भैया। देखिए बदतमीजी नहीं, मैं नहीं, उनकी से बात कर रहा हूँ। नहीं, आप जो जंगली गधे जब कह सकते हैं तो आपको इसके जवाब में क्या कहा जाएगा? सुने तो जब जंगली गधे कह सकते हैं आप, ये बदतमीजी नहीं है। सुनिए, मौलवी रशीद अहमद गंगोही को कहा गया, तो मैंने बरेली से बदतर जबान वो तुम्हारे घर का खुदा दिखा रहा हूँ। सुने, अब हमें दिखलाने की जरूरत नहीं है, हमें आपको अरे सुने ना, घबराए नहीं, घबरा क्यों रहे? घबराना आपको हमें दिखलाने की जरूरत नहीं है। खुदा उनका मुरब्बी, वो मुरब्बी थे खलाइक के, यानी रशीद अहमद गंगोही का खुदा रब है, अल्लाह ताला है, और देवबंदी जमात का, देवबंदी पूरी देवबंदियत का खुदा जो है, पालने वाला जो है, रब जो है, वो रशीद अहमद गंगोही है। समझ रहे जनाब? पूरी देवबंदियत को रशीद अहमद गंगोही पाल रहा है। और पूरी बरेलियत का जो है ना खुदा कौन है? अहमद रजा। वही बात, ये आपके उलमा ने क्यों लिखा है, जरा ये बताइए। आपके उलमा हमारे यहाँ कहते हैं। ये मारना और जिलाना किसकी कुदरत है? आपके उलमा धड़ल्ले से कहते हैं। अरे सुने ना, मारना और जिलाना किसकी शान है, किसकी कुदरत है? हमको तो लगता ही है कि अहमद रजा अगर बरेलियत बस में होता ना तो अहमद रजा खान को ऐसा है। अमानुल्लाह साहब, जिधर जाओगे उधर ही रगड़ूंगा मैं, ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े मुफ्तियों के झाग निकाल दिए हैं नूर हसन ने, ठीक है? आप ये बताइए, झाग निकालेंगे, आपको इतना भी पता नहीं है कि कुदरत और अपने कुदरत में कौन सी निस्बत है। अरे मारना और जिलाना किसकी कुदरत है? ये तो आपको इतना भी मुफ्ती का, आप बहुत से बहुत दूर की बात मुफ्ती, आप पहले इतना ही जवाब दीजिए। जवाब क्यों नहीं आ रहा है? जवाब दीजिए जी। मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? जी बोलिए। मैं कह रहा हूँ मारना और जिलाना ये किसकी शान है? जी, अल्लाह की शान है। अल्लाह की शान है जी। क्या कोई और मारना और जिलाना ये किसी की शान है, किसी की कुदरत है? जी नहीं। नहीं। अगर किसी के लिए ये अकीदा रखा जाए कि वो जो है मुर्दों को जिंदा करता है और जिंदों को मरने नहीं देता, जी, अगर अल्लाह के हुक्म से है तो ये कुफ्र नहीं है। बात अगर अल्लाह के हुक्म से, जैसे हजरत वज़ीर सलाम ने अल्लाह के हुक्म से मुर्दे को जिंदा किया था, तो ये शिर्क नहीं है ये? अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिंदों को भी नहीं मरने दिया था? अगर अल्लाह के हुक्म से है, अगर अल्लाह के उसमें कारसाजी है तो ये शिर्क नहीं है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। क्या ये कुरान की तालीम है कि कोई जिंदों को नहीं मरने देता है? न, बिल्कुल नहीं तालीम है। अल्लाह ताला मैं कह रहा हूँ आप उसको गलत मोड़ पर ले जा रहे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अल्लाह ताला ने तो एक उम्र रखी है इंसान की। आप ये कहना चाह रहे हैं? सुने, घर की बात सुने, घबराए नहीं। अगर उम्र रखी है तो एक आदमी कातिल को सजा क्यों दी जाती है? फिर वही बात, कातिल को सजा क्यों दी जाती है? कातिल को सजा इसीलिए दी जाती है जो उसकी किस्मत में लिखा है। जी,
ٹھیک ہے، تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی عمر مکمل ہو گئی؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. اب اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک منٹ، تو کیا وہ ہے اپنی عمر سے پہلے مر گیا؟ جی اپنی عمر سے پہلے مر گیا. قاتل کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر وہی قاتل بات. کو سزا کیوں دی جاتی ہے؟ ارے یار وہ جلانا ساری چیزیں ملانا بتاؤں گا. اللہ کی صفت ہے، مگر اللہ کے حکم سے اگر کوئی بندہ جلاتا ہے، جیسے حضرت کیا کہتے ہیں، حضرت جو قرآن میں جو قصہ آیا ہے کس نبی کا ہے، حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آیا ہے، یا کس نبی کے ابھی ذہن میں ہے نہیں باہر کے، میں اگر اللہ تعالیٰ کے مرضی سے، اگر فیصلے سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں اگر شفا ملتی ہے، زندگی ملتی ہے، تو یہ تو ہے نا ایمان ہے. یعنی اچھا اگر چلیے، آپ کا ایک عقیدہ اور مجھے سامنے آیا. جب آپ کے لوگوں سے بات ہوتی ہے جی تو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی جو ہے مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا، مردوں کو نہیں جلا سکتا، اور اللہ کے ولیوں پر ایک تہمت لگائی جاتی ہے کہ وہ تو جو ہے اپنے اوپر کی مکھی تک نہیں ہلا سکتے، نہیں ہٹا سکتے. جی جی سمجھے جناب؟ جی. چلیے کم بِإِذْنِ اللَّهِ جو کہا گیا، ایک منٹ کم بِإِذْنِ اللَّهِ آیت مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ ارے ہاں سنیے تو کم سے کم جی، یہ سب اب آپ کو یاد آئیں گی، مگر جب اہل سنت سے کوئی بات ہوتی ہے تو یہ سب آپ کو یاد نہیں آتی. پھر آپ لوگ اہل سنت ہیں. جی ہم تو کہتے ہیں کہ آپ لوگ اہل سنت ہیں. الحمدللہ. سنت سے کوسوں دور ہے آپ لوگوں کا، سنت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے آپ لوگوں کا. اچھا تو اہل سنت آپ ہیں جو کہتے ہیں معاذ اللہ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، چوری کر سکتا ہے، زنا کر اہل سکتا ہے. سنت سے آپ لوگوں کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. تو آپ لوگ تو اہل شرک میں سے ہیں، اہل بدعت میں سے ہیں. اللہ باللہ العلی العظیم. خیر اہل آپ کے منہ سے آپ کی ساری جو کفریات باتیں تھیں وہ نکل آئیں اور پتہ چل گیا کہ آپ لوگ تو اتنے بڑے مشرک آدمی ہیں کہ مولانا امان اللہ آپ لوگ اتنے بڑے مشرک ہیں انتظام رکھتا ہے کہ آپ لوگ ایک آدمی ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے مقام پر بٹھا دیے. ایک بات. دوسری اگر آپ لوگوں کا بس چلے تو آپ لوگ احمد رضا خان کو اللہ سے اوپر کر دیں گے. معاذ اللہ جو ہے نا دیکھیے ہمارے علاقے ہجڑوں کی طرح ہنسے مت، ہجڑوں کی طرح ہنسے مت. آپ ہمارے علاقے میں ارے خجالت مت مٹا، ہنسے مت. پہلے بات کو سن. ہمارے علاقے میں ارے سننا، پہلے مولوی رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے سن. رشید احمد گنگوہی کے تعلق سے لکھا گیا معاذ اللہ کہ مردوں کو زندہ کیا اور زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسئلے آپ رشید احمد گنگوہی کے بعد ابھی چھوڑیے، ابھی جو قدرت کے بارے میں آپ بات اٹھائے تھے اس کو فنش دیجیے تھے. آپ رشید احمد گنگوہی یاد آنے لگے. یہ رشید احمد گنگوہی کو جو طاقت ملی کہاں سے ملی؟ اللہ تعالیٰ. رشید احمد گنگوہی ابھی سے یاد آنے لگے. ارے سننا، تیرے گھر کا تو نظریہ تجھے دکھا دوں. اب میں آپ کو آپ کے گھر کا نظریہ دکھاتا ہوں. تو ہاں تو دکھا رہا ہے. عرش پر جو مستوی تھے وہ مدینے بن گئے. ہمارا یہ عقیدہ ہے ہی نہیں نا. بالکل آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے. ہم رسول اللہ کو خدا نہیں مانتے، ہم خدا کا بندہ مانتے ہیں. خدا سے بڑھ کر آپ لوگ مانتے ہیں. اور اتنا ہی نہیں، احمد رضا خان کو بھی خدا سے خدا کے برابر مانتے ہیں. اللہ کی تعریف کا محمد رضا خان کی تعریف زیادہ ہوتی ہے. ارے ہم ان کی تعریف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے دین کو ہمیں سمجھایا ہے. رسول اللہ کے دین اللہ کا نام ایک مرتبہ لیا جاتا ہے. احمد رضا سڑے ہوئے بدبودار شیطان دیوبندیوں نے رسول اللہ کی ڈھاکہ ڈالا ہے. ایک مرتبہ اللہ کا نام اور 1000 مرتبہ اعلیٰ حضرت کا نام لیا جاتا ہے. احمد رضا خان کا نام لیا جاتا ہے. شان و عظمت پر ڈھاکہ ڈالا ہے، رسول اللہ کی شان و عظمت کو گھٹایا ہے. اور اس نے اللہ کی شان میں گھٹا کر کے انہوں نے یہ کہا ہے تو اللہ کی شان کو بھی گھٹا رہا ہے. چوری کرنے والا، ڈھاکہ ڈالنے والا، اللہ کی بات چیزوں پر قادر مان کر کے آپ اللہ کی شان کو گھٹا رہے ہیں. لہٰذا آپ بھی مشرک ہوئے، آپ لوگ مشرک ہوئے. آپ لوگوں نے اللہ کی شان کے اندر توہین اور تذلیل کی ہے. جناب دیکھیے حضرات، یہ بریلی حضرات اللہ تعالیٰ کی شان کے اندر گستاخی کرتے ہیں، توہین کرتے ہیں. لہٰذا آپ حضرات فیصلہ کریں کیا معاملہ ہوگا. کیا معاملہ ہوگا. دیوبندیوں کے منہ سے